الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، صفۃ الصلاۃ شیخ عثیمین علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے اس کا درس الحمدللہ اس کا سلسلہ جاری ہے۔ لاسٹ درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نماز کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، ایسی کنڈیشن کہ جن کو پورا کیے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، یعنی ایسی کنڈیشن کہ اگر ہم وہ پوری نہیں کرتے تو ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی، اور نماز کے قبول ہونے کے لیے ان کنڈیشن کا پورا کرنا یہ نمازی کے لیے ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے پہلی کنڈیشن پڑھی تھی، وہ کیا تھی؟ وقت دخول الصلاۃ، یعنی دخول وقت الصلاۃ، دخول وقت الصلاۃ، یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے اس نماز کا وقت جو ہے وہ داخل ہو چکا ہو۔ یعنی اگر ہم وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز سرے سے قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز جو ہے یہ مومنوں کے اوپر فرض قرار دی گئی ہے، کتابا موقوتا، اپنے اس وقت کے اندر۔ اور جو اوقات تھے نمازوں کے فجر سے لے کر عشاء تک وہ سارے ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھے تھے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن مسائل کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور شیخ صاحب نے ان مسائل کو ذکر کیا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، پانی موجود نہیں ہے، وضو کرنا اس نے، کیونکہ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے ضروری ہے، آگے آتی ہے شرط، نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ اب وضو کرنے کے لیے پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور اس کے سامنے دو سچویشن ہے، دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نماز کو ڈیلے کر دے حتیٰ کہ اس کا وقت ختم ہو جائے، اور پھر وہ جب وقت ختم ہو جائے پھر اس کے بعد پانی آنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، پانی اس کو مل سکتا ہے، یا اس کو یقین ہے کہ پانی مل جائے گا، تو وہ کیا کرے؟ یعنی تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یا پھر اس نماز کو ڈیلے کرے کہ جب تک اس کو پانی نہیں ملتا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، وضو کے انتظار میں، پانی کے انتظار میں نماز کو ڈیلے نہ کرے حتیٰ کہ اس کا وقت نکل جائے۔ اور یہ جو ہے اس کی دلیل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، خرج رجلان فی سفر، دو آدمی سفر میں نکلے، یعنی سفر کے لیے نکلے، فحضرتہم الصلاۃ، تو ان کو جو ہے نماز کا وقت آ گیا، ولیس معہما ماء، اب ان کے پاس پانی نہیں تھا، فتیمما صعیدا طیبا، تو دونوں نے مٹی ملی، مٹی کے ساتھ انہوں نے وضو تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی۔ ثم وجد الماء بعد فی الوقت، پھر اس کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد جب نماز کا وقت گزر گیا انہیں پانی ملا، تو جب پانی ملا فعاد احدہما الصلاۃ بوضوء، تو ایک بندے نے کہا کہ جو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی نا، اب میں اس پانی مل گیا ہے تو میں وضو کر کے اس نماز کو رپیٹ کرتا ہوں، اس کا اعادہ کرتا ہوں، اس کو رپیٹ کرتا ہوں۔ اس نے وضو کر کے جو ہے وہ نماز دوبارہ پڑھی، وَلَمْ يُعِيدُ الْآخِرِ، اور جو دوسرا تھا اس نے نماز کو دوبارہ نہیں پڑھا، اس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی، اس کو ویسے ہی رہنے دیا۔ ثم أتى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے،
اور انہوں نے آ کے سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا. فقال للذی لم یعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جس نے نماز کو رپیٹ نہیں کیا تھا. تیمم کیا، نماز پڑھ لی اور دوبارہ نماز کو رپیٹ نہیں کیا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبت السنہ، تو نے سنت کے اوپر عمل کیا ہے. سنت کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور آپ مٹی موجود ہے، آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، اور جو تیمم کر کے آپ نماز پڑھیں گے اس کو دوبارہ اگر پانی مل گیا ہے ٹائم ختم ہونے کے بعد، تو دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصبت السنہ، تو نے سنت پہ عمل کیا ہے. وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ، اور تیری نماز جو ہے یہ مکمل ہو گئی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. اور جس نے وضو کیا تھا دوبارہ اور نماز کو جو ہے وہ اعادہ کیا تھا، اس کا رپیٹ کیا تھا، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّعَ وَأَعَادَ، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْن، تیرے لیے 2 مرتبہ اجر ہے. ایک تو نے تیمم کر کے نماز پڑھی تھی، اور دوسرا تو نے اپنے طور پہ ایک چیز کو سوچا ہیں جی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجتہد، جو اجتہاد کرنے والا ہوتا ہے، یخطی و یصیب، وہ کبھی غلطی بھی کرتا ہے اور کبھی درست فیصلہ بھی کر لیتا ہے. اگر وہ غلطی کرے تو اجتہاد کا ثواب اس کو ملے گا، ہیں جی، اجتہاد کا ثواب ملے گا، اور اگر اس کا اجتہاد درست ہو گیا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا، اور نماز کا بھی ثواب اس کو دے دیا. لیکن سنت طریقہ یہ نہیں ہے. سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہو گئی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، اجتہاد ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے کوئی واضح حکم نہیں ہے شریعت کا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے بارے میں اپنے علم کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق اس کے بارے میں غور کرتا ہے اور پھر اس پہ عمل کرتا ہے. واضح حکم نہیں ہے. لیکن اجتہاد جو ہوتا ہے نا، وہ ہر بندے کا نہیں کام ہوتا. اجتہاد جس کو دین کا علم ہو وہی اجتہاد کر سکتا ہے. لیکن ایک بندہ ویسے اس کو نہیں علم، وہ اپنے طور پہ کئی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی جس میں وہ کسی ایک چیز پہ عمل کر لیتا ہے. اس نے یہ سوچا، کیا سوچا کہ چونکہ اب پانی مل گیا ہے تو میں دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہوں. اپنے طور پر اس نے سوچا کہ اس میں شاید زیادہ اجر ہوگا، لیکن اجر وہ پہلی بات میں تھا کہ جب اس نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، الحمدللہ اس کی نماز ہو گئی، دوبارہ اس کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس نے سوچا. اچھا، اب یہ جو شرط تھی نا دخول وقت الصلاح، ایک کنڈیشن یہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری کنڈیشن جو ہے نماز کی وہ ہے الطہارۃ من الحدث الاصغر والحدث الاکبر، یعنی الطہارہ، طہارت، ہیں جی، طہارت کس سے؟ حدث الاصغر، حدث الاکبر. 2 قسم کی حدث ہوتی ہیں. حدث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. حدث اصغر وہ ہوتی ہے جس میں وضو کی ضرورت ہے، وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور حدث اکبر جس میں غسل کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھائیے بات کی. حدث الاصغر جس میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اور حدث الاکبر جس میں غسل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے موقع آتے ہیں نا بندے کے اوپر جب اس کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، ہیں جی. یعنی اگر اس کا جسم جو ہے وہ کہ اس گندگی گر گئی یا کچھ ایسا مسئلہ بن گیا جسم کے اوپر، تو وہ غسل کرے گا، جسم کو دھوئے گا. اگر خامند بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ غسل کرے گا. اور اگر جو ہے اس نے ویٹ ڈریم دیکھی ہے، خواب دیکھی ہے، اور اس میں وہ غسل کرے گا. اور اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی جو ہے وہ کئی موقع ہیں جی. حیض کے بعد اس کے لیے غسل فرض ہے، اور تو جو ہے وہ نفاس کے بعد اس کے اوپر غسل فرض ہے. تو یہ جو غسل کے جو مواقع ہیں یہ ان کو کہتے ہیں حدث الاکبر. یعنی جب حدث اکبر ہو تو اس کے لیے غسل ضروری ہے، اور جب حدث اصغر ہو تو اس کے لیے وضو ضروری ہے. اور حدث اصغر کیا ہے کہ جب انسان کا وضو ختم ہو جائے، یعنی سبیلین جو ہیں، جو رستے ہیں، ان سے کوئی چیز نکل گئی ہیں جی، یا بندہ اتنا سو گیا کہ اس کو اپنے آپ کا خیال ہی نہیں رہا، یعنی وہ اتنا گہری نیند سو گیا کہ اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ کئی ایک مواقع ہوتے ہیں جن میں وضو کرنا جو ہوتا ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. تو نماز کے لیے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ انسان کا حدث اصغر سے اور حدث اکبر سے طہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے. طہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. حدث الاصغر جو ہے جس سے وضو واجب ہوتا ہے، اور حدث الاکبر جس سے غسل واجب ہوتا ہے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، طہارت کے بغیر، وضو اور غسل کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر ایک بندے کا وضو ہی نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اگر اس نے حدث اکبر سے غسل کرنا ہے اور اس نے نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ نماز نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، وہ ایسی نماز ہو کہ جس میں رکوع سجدے ہوں، وہ ایسی نماز ہو کہ جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے۔ ایسی نماز ہے نا جس میں رکوع سجدہ نہیں ہے؟ کون سی نماز ہے؟ جنازے کی نماز۔ تو وہ جنازے کی نماز ہو، اس کے لیے بھی طہارت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، آگے یہ ایک کنڈیشن ہو گئی، اور تیسری کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اجتناب النجاسہ، نجاست کہتے ہیں پلیدگی کو، ہیں جی، پلیدگی کو۔ اجتناب النجاسہ، نجاست سے پاک ہونا، نجاست سے پاک ہونا، یہ بھی نماز کی کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن ہے۔ اور یہ جو نجاست سے پاک ہونا ہوتا ہے یہ 3 جگہوں میں، کتنی جگہوں میں؟ 3 جگہوں میں۔ انسان کے کپڑے بھی پاک ہوں، اس میں کسی قسم کی نجاست نہ ہو، اس کا بدن بھی پاک ہو، اس میں بھی کسی قسم کی نجاست نہ ہو، اور جس جگہ پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز بھی پاک ہو، وہاں بھی کسی قسم کی نجاست نہ ہو۔ تو یہ 3 جگہوں کا، 3 چیزوں کا جو ہے وہ نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور اگر نجاست ہوگی ان 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پہ، کپڑوں کے اوپر نجاست ہے، نماز قبول نہیں ہے، جسم کے اوپر نجاست ہے، نماز قبول نہیں، جہاں نماز پڑھی ہے وہ ناپاک جگہ ہے، وہاں نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ نجاست آپ جانتے ہیں، پیشاب، پخانہ اور اس طرح کی ساری چیزیں جو نجس ہیں، جن کو اللہ پاک نے نجس قرار دیا ہے۔ اچھا، کپڑوں کا پاک ہونا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اوتی بصبی ای بصبی صغیر لم یفط بعد ای انہ کان لا یزال یتغذی باللبن، ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے ماں نے رکھ دیا۔ اب وہ بچہ بھی کھانا نہیں کھانا شروع کیا، اس کی خوراک کیا ہے؟ ماں کا دودھ، وہ دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ اس کی خوراک ہے۔ فبال علی ثوبہ، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا، گود میں بٹھایا ہوا ہے، کپڑوں پہ پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء فاتبعہ ایہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس نے پیشاب کیا تھا پانی منگوایا، اور اس کے ساتھ اس جگہ کو جو ہے وہ دھو دیا، صاف کر دیا۔ اور اس میں دھونا بھی ہے، اگر گیلا ہے نا تو پتہ ہے کہ کہاں جہاں سے گیلا ہے، ویٹ ہے، اس کو دھو دیا جائے اس جگہ کو، اگر خشک ہو گیا ہے تو وہاں پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں۔ لیکن اگر لڑکی کا پیشاب ہے، لڑکے کے پیشاب کے لیے یہ حکم ہے، اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے، اس کا دھونا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ حدیث دلیل ہے کہ لباس کا نجاست سے پاک ہونا نماز کے لیے کنڈیشن ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ نماز کے لیے کنڈیشن ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ اذ خلع نعلیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلع نعلیہ، اپنے جوتوں کو اتارا، فوضعہما عن یسارہ، اور اپنی لیفٹ سائڈ پہ رکھ دیا، جوتے پہنے ہوئے تھے ان کو اتارا، لیفٹ سائڈ پہ رکھ دیا۔ فلما رأى ذلك القوم، جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران یہ کام کیا ہے تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ فألقوا نعالهم، انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما حملکم عن القاء نعالکم، کہ کس چیز نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ تم نے یہ جوتے اتار دیے، تم نے کیوں جوتے اتارے؟ وہ کہنے لگے رأیناک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القیت نعلیک، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ ہم نے کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ گیا ہے کہ اب جوتوں میں نماز نہیں ہوتی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالقینا نعالنا، ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہ ما قذر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی، قذر
کہتے ہیں نجاست کو، نجاست لگی ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ او قال اذن، یا اس کے نیچے کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے، وقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے جوتے اتارے تھے کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کے کہا تھا تو میں نے جوتے اتار دیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ تمہیں جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں اگر تمہارے جوتے پاک تھے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اصول بیان کیا، پرنسپل بیان کیا، فرمایا اذا جاء احدکم الی المسجد فلینظر، فرمایا اگر کوئی ایک آدمی تم میں مسجد میں آئے اسے چاہیے کہ اپنے جوتوں کو دیکھے اچھی طرح، فَإِنْ رَعَا فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا، اگر اس کو جوتوں میں کوئی گندگی وغیرہ کوئی نجاست نظر آئے، او اذن فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، تو اس کو اچھی طرح زمین پہ رگڑ کے صاف کر لے اور اس میں نماز پڑھے۔ تو اس میں یہ دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے چونکہ ان میں قذر لگا ہوا تھا، نجاست لگی ہوئی تھی، تو آپ نے وہ جوتے اتار دیے۔ اور جو انسان نے چیز ویئر کی ہوتی ہے کپڑے کی شکل میں، ہیں جی لباس کی شکل میں، اور جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے، جوتے بھی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہوئے تھے، جوتوں میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جوتے اتار دیے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا جو فرش تھا وہ بالکل کچا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور وہاں اس وقت صحابہ کرام جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے تھے۔ آج کل تو مساجد میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کسی ایسی جگہ پہ انسان جاتا ہے، کہیں باہر کسی پہاڑ پہ جاتا ہے یا کہیں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے اور وہاں اگر نماز کا وقت آ جاتا ہے تو جوتوں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن چونکہ یہاں اب مساجد کے اندر کارپٹ وغیرہ ہیں تو یہاں تو جوتوں سمیت نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ یہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا، اذیت کا باعث بنتا ہے جی۔ ہاں البتہ اگر کبھی انسان اس سنت پہ عمل کرے تو جب وہ نئے جوتے خریدے نا تو وہ اپنے گھر میں وہ جوتے پہن کے ایک دفعہ سنت پہ عمل کر لے، ہیں جی، تو جوتوں سے سمیت جو ہے وہ نماز پڑھ لے اپنے گھر میں، ہیں جی۔ تو مسجد میں اگر وہ پڑھے گا تو اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، تو فتنے سے ہمیں بچنا چاہیے، فتنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ، فتنے سے بچو، فتنہ نہیں، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو ہاں جی، نہیں انگلیاں نہ بھی فولڈ ہوں کوئی بات نہیں، آپ جوتے جو ہے نا اس کا جو سامنا نوک ہوتی ہے اس کو زمین کے اوپر لگا کے رکھیں، ٹھیک ہے، انگلیاں نہ بھی فولڈ ہوں کوئی بات نہیں، چونکہ جوتے پہنے ہوئے ہیں نا تو اس میں اگر نہ بھی فولڈ ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے مبارک جو ہیں وہ اتار دیے ہیں جی۔ تو ایک تو دلیل یہ ہو گئی، اور ایک دلیل جو ہے یعنی اس جگہ کی پاک ہونے کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اے میرے ابراہیم یہ بیت اللہ کو پاک رکھو، کن کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ قیام اور رکوع اور سجدہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ نماز کی حالت میں، ٹھیک ہے نا۔ طواف جو ہوتا ہے نا، طواف وہ تو بیت اللہ کے چکر ہے نا، لیکن نماز کی حالت میں قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، بھی سجدہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ پاک رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی حدیثیں ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں بینما نحن فی المسجد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاء اعرابی، ایک دیہاتی آدمی آیا، فقام یبول فی المسجد، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، دیہاتی تھا، جاہل تھا، اس کو علم نہیں تھا، مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما، صحابہ سارے چیخ پڑے، اوئے کیا کر رہے ہو، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظلموہ دعوہ، فرمایا اس کو مجبور نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، یہ جو کر رہا ہے نا اس کو کرنے دو، فارغ ہونے دو اس کو، کیونکہ اگر وہ اس کو روکا جاتا تو اس کا اپنا جسم بھی ناپاک ہوتا اور مسجد بھی ساری ایک جگہ کی بجائے ساری مسجد میں معاملہ خراب ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی، آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، فترکوہ، تو انہوں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، حتی بالا، جب وہ فارغ ہو گیا پیشاب سے، ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا،
फ़क़ाल लहू इन्न हाज़िहिल मसाजिद, आपने फरमाया अल्लाह के बंदे ये मस्जिदें जो हैं वो इस काम के लिए नहीं है, ला तस्लु लिशैइन मिन हाज़िल बौल, ये जो तुमने काम किया है इसलिए मस्जिदें नहीं बनाई जाती। ये मस्जिदें किस लिए बनाई जाती हैं? इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि, ये अल्लाह के ज़िक्र के लिए बनाई जाती हैं, और ये नमाज पढ़ने के लिए, व क़िराअतिल कुरानी, और कुरान पढ़ने के लिए बनाई जाती हैं। तो ये मस्जिदों में क्या किया जाता है? अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, और ये जो तुमने काम किया है ये मस्जिद में जायज़ नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे तरीके से उसको समझाया। औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला फ़अमरा रजुलन मिनल कौमी, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी से कहा जाओ फजाअ बिदलबिन मिन माइन, कि एक जो है वो डोल जो है वो पानी का लेके आओ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ उसने, क्योंकि कच्ची जगह थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर वो पानी का डोल जो है वो बहा दिया, बाल्टी जो थी पानी की उसके ऊपर डाल दी, और वो जगह जो है वो खुश्क हो गई। तो वो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ ये मामला किया तो वो कहने लगा, बड़ा खुश हुआ कि आपने बड़ी हिकमत के साथ मुझे समझाया है, बड़े प्यार के साथ मुझे समझाया है, लेकिन ये लोग तो मेरे ऊपर बड़ी जो है वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, मुझे झिड़क रहे थे दूसरे लोग जो हैं। तो वो कहने लगा कि या अल्लाह पाक रहमत नाज़िल फरमा सिर्फ मेरे ऊपर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, बाकी किसी के ऊपर रहमत नाज़िल ना फरमा, हैं जी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने रहमत को बिल्कुल छोटा कर दिया। इन्ना रहमती वासियत कुल्ला शैइन, अल्लाह की रहमत तो कायनात की हर चीज़ के ऊपर जो है वो हावी है, हैं जी। तुमने इतनी अजीम अल्लाह की रहमत को तुमने बिल्कुल छोटा कर दिया। लेकिन उसने अपने अकल के मुताबिक ये बात कही। और यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि आम तौर पे ना बात चीज़ें हमारे अंदर मशहूर हो जाती हैं, हमारे अंदर मशहूर हो जाती हैं। आप जानते हैं कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ प्यार करता है, शफ़क़त करता है, रहमत करता है, कितनी 70 माओं के बराबर। सुना कभी? मशहूर है ना, 70 माओं के बराबर। ये भी अल्लाह की रहमत को छोटा करने की बात है, ऐसी बात नहीं है। करोड़ों अरबों माएँ इकट्ठी हो जाएं, अल्लाह की रहमत तक नहीं पहुँच सकती। कैसे पहुँच सकती हैं अल्लाह की रहमत तक? यानी माँ की रहमत जो है वो अल्लाह के मुकाबले में 70 माएँ, उनकी रहमत को इकट्ठा कीजिए अल्लाह की रहमत के बराबर हो जाएं, नहीं हो सकती। करोड़ों खरबें माएँ जो हैं वो इकट्ठी कर ली जाएं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरशाद फरमाया कि मैंने रहमत के 100 हिस्से बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 100 हिस्से, और 100 में से 99 हिस्से मैंने अपने पास रखे हैं, और एक रहमत का हिस्सा मैंने सारी दुनिया में तकसीम किया है, उसमें माँ को मिला है, हैं जी। तो जिसके पास 99 रहमत के हिस्से हैं तो उसको हम कहें कि वो 70 माओं के बराबर प्यार करता है? नहीं नहीं, अल्लाह बहुत प्यार करता है अपनी मखलूक के साथ। अल्लाह की रहमत को जो है वो इसी तरह मुहद्दद किया ही नहीं जा सकता, मुक़य्यद किया ही नहीं जा सकता, उसको लिमिटेड किया ही नहीं जा सकता। समझ आई ना बात की? तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे के बारे में फरमाया। तो इसमें हमने क्या मसला समझा कि नमाज के लिए शर्त है कौन सी चीज़? नजासत से पाक होना। और नजासत जो है वो 3 चीज़ों में नजासत नहीं होनी चाहिए। नमाज पढ़ने वाले नमाजी के जिस्म के ऊपर, उसके कपड़ों के ऊपर, और जहाँ वो नमाज पढ़ रहा है वहाँ नजासत नहीं होनी चाहिए। ये बात जो है वो याद रखने वाली है। अच्छा, एक मसला है मसला ये है कि लौ अहदसल इंसान, अगर एक आदमी का वज़ू टूट गया है जी, वज़ू उसका टूट गया, वज़ू ख़त्म हो गया, और अब क्या है, वसल्ला मुहदसन वहुवा नासिन, और उसने नमाज पढ़ ली, वहुवा नासिन, उसको भूला हुआ था कि मेरा वज़ू है कि नहीं है, उसने सोचा कि शायद है और भूल गया कि मेरा वज़ू नहीं था, और नमाज उसने पढ़ ली। अब उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए हुक्म ये है कि अगर उसने भूल के नमाज पढ़ी है तो वो उस नमाज के लिए वज़ू करे और दोबारा उस नमाज को पढ़े। उस जो नमाज उसने पढ़ी है भूल के, वज़ू के बगैर, उसको वज़ू करके दोबारा पढ़े, और जो भूलने की वजह से अल्लाह ताला ने वो गुनाह उसको माफ़ कर दिया। और अगर एक बंदा आमदन बगैर वज़ू के नमाज पढ़ता है, इसको तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, ए अल्लाह अगर हम भूल जाएं तो हमारा मुआखज़ा ना करना, हमें पकड़ना ना, ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, या हमसे गलती हो जाए तो हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। तो इस शक्ल में अगर एक बंदे ने यानी भूल के, उसका वज़ू नहीं था, नमाज पढ़ ली, तो उसे जो है वो दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी नया वज़ू करके, वो नमाज उसकी नहीं हुई। अच्छा अच्छा, इसके बरअक्स
اس کے برعکس یہ ذرا مسئلہ سمجھنے والا ہے، یعنی اگر ایک بندہ وضو اس کا نہیں تھا، بھول گیا، نماز پڑھ لی، تو ہم نے کیا کہا ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے گا اور وہ نماز رپیٹ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے برعکس اگر ایک بندے نے نماز پڑھی اور اصابت نجاست، اس کے جسم پہ یا اس کے کپڑوں پہ یا جہاں اس نے نماز پڑھی ہے وہاں نجاست لگی ہوئی تھی، ہیں جی، اس کو پتہ نہیں چلا، وصلی قبل غسلها لم یلزمہ الاعادہ، تو اس کو پتہ نہیں چلا، ہیں جی، وہ جاہل تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، تو اس کے لیے وہ نماز رپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ابھی آپ نے پیچھے پڑھی ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کہاں آ کے بتایا تھا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے؟ نماز کے دوران۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نماز پڑھ چکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو رپیٹ نہیں کیا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رپیٹ نہیں کیا کیونکہ آپ کے علم میں نہیں تھا۔ اگر ہمارے علم میں ہے پھر ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز نہیں ہے، لیکن ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جگہ پاک ہے، آپ نے گھر میں نماز پڑھی پرے میٹ کے اوپر، ہیں جی، آپ نماز پڑھی، بیوی نے آگے بتائی ادھر تو وہ منا کھیل رہا تھا رات کو، تو اس نے تو اپنا کام دکھایا تھا، ہیں جی، انشاءاللہ آپ کی نماز ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ پرے میٹ کو دھو لیں بعد میں، آپ کو پتہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ آپ کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب سنت سے اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، کہ اللہ پاک اس وقت تک کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جب اس کا وضو ٹوٹ جائے، حتیٰ کہ وہ دوبارہ نیا وضو کر لے، نیا وضو کرنے تک وہ اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اللہ کے نبی کا یہ جنرل حکم ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھول جائے یا وہ جاہل ہو تو جو ہے اس کی نماز قبول ہو جائے گی، نہیں، فناخذ بالعموم، یہ عام حکم ہے، جنرل حکم ہے اللہ کا، اور اس جنرل حکم کو ہم لیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اور جو نجاست والی بات ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے وہ جوتے اتار دیے۔ اچھا، ایک اس کی اور دلیل ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ جو وضو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ امر ہے، یہ کیا ہے؟ وضو امر ہے، یہ معمور ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو چھوڑنا جو ہے وہ اس عبادت کو باطل کر دیتا ہے۔ ترک المعموری ترک یعنی بطل العبادہ، وہ عبادت کو ختم کر دیتا ہے جس چیز کا حکم دیا گیا۔ والصلاۃ بالنجاست فعل محظور، اور نجاست سے اپنے آپ کو بچانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ جو ہے ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس طرح فرض قرار نہیں دیا گیا جس طرح وضو کو فرض قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ اگر اس میں بندہ بھول جائے یا بندے اس کو علم نہیں ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں، اس میں انسان کے لیے معافی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو نماز ہے نا، فالصلاۃ یتقدمها تطہیر للقلب وتطہیر للبدن، کہ انسان کے لیے جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے طہارت ضروری ہے، تطہیر ضروری ہے، بدن کی طہارت بھی اور دل کی طہارت بھی، بدن کی طہارت بھی اور دل کی طہارت بھی۔ بدن کی طہارت جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، وضو کے ساتھ، صاف کپڑوں کے ساتھ، صاف جگہ کے ساتھ، یہ جو ہے یہ طہارت ہے، بدن کی ہے، لباس کی ہے، جگہ کی ہے، مقام کی ہے۔ اور طہارت جو ہے نا اپنا قلب کی، دل کی طہارت جو ہے وہ کیا ہے؟ تطہیر للقلب، تطہیر للقلب جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ، یعنی تم میں سے کوئی بندہ جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، فیبلغ کا مطلب اچھی طرح سارے جو اعضاء وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، پارٹ جو ہیں جن کا دھونا ضروری ہے ان کو اچھی طرح دھوتا ہے، الوضوء
ثم یقول، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبد اللہ و رسولہ، یعنی یہ کلمہ پڑھتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے آسمان کی طرف پڑھتا ہے، ہاں جی دیکھ کے پڑھتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اس شہادت کی انگلی کو اٹھا کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب یہ وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ جو اقرار ہے اللہ کی وحدانیت کا، یہ اقرار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ، دل کی طہارت کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے وضو کے ساتھ جسم کی طہارت کی، وضو کیا، جسم کی طہارت حاصل کی، اور یہ کہہ کے اپنے دل کی طہارت حاصل کی، الا فتحت ابواب الجنت الثمانیہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جو وضو کر کے یہ کلمات کہتا ہے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، 8 دروازے کھول دیتا ہے، یدخل من ایہا شاء، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، یعنی اب جسمانی طہارت بھی آ گئی اور دلی طہارت، قلبی طہارت، دل کی طہارت بھی آ گئی، عقیدے کی طہارت بھی آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب جو چوتھی کنڈیشن ہے، چوتھی کنڈیشن یہ نجاست والی مکمل ہو گئی، وہ ہے ستر العورہ۔ ستر العورہ کا مطلب یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ جس کا کور کرنے کا نماز کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے، ضروری ہے، اگر وہ جسم کا وہ حصہ کور نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اس کو ہم عورہ کہتے ہیں۔ عورت اسی سے ہے، عورت کہتے ہی ہیں جو چیز چھپی ہوئی ہو، عورت کس کو کہتے ہیں؟ جو چھپی ہوئی ہو، اب وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہ چھپائے، لیکن عورہ کہتے ہی اس کو ہیں جس کا چھپانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ستر العورہ، جو یہ عورہ جو ہے اس کا کور کرنا، اس کو چھپانا جو ہے، یہ بھی نماز کی کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن ہے، یہ چوتھی کنڈیشن ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، خُذُوا زِینَتَکُم، خوبصورتی حاصل کرو، یعنی اپنے آپ کو مزین کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ اور خوبصورت سے سب سے پہلی مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کے وہ اعضاء جن کا کور کرنا ضروری ہے، اگر وہ اعضاء کور نہیں ہے تو انسان خوبصورت نہیں ہے، ہیں جی، انسان خوبصورت نہیں ہے، ان کا کور کرنا ضروری ہے۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب یہ میں بتاتا ہوں کہ کون کون سی جگہ جو ہے جن کا کور کرنا ضروری ہے، وہ آگے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں فی الثوب، اس کپڑے کے بارے میں جس میں آدمی نماز پڑھتا ہے، فرمایا فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا، اگر تمہارا کپڑا اتنا کھلا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا بہت ہی کھلا کپڑا ہو اور وہ جسم جو ہے وہ اس کو وہ صحیح کور نہیں کر رہا، تو فرمایا فَلْتَحِفْ بِهِ، اس کو اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ لپیٹ لو، کور کر لو اپنے جسم کو۔ ہوا کے ساتھ اڑ رہا ہے، ہیں جی، بعض اوقات ہوتا ہے نا بہت زیادہ ہوا کے ساتھ اڑ رہا ہے، نہیں، اس کو جسم کے ساتھ لپیٹ لو تاکہ تمہارا جسم جو ہے وہ ننگا نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اور اگر وہ کپڑا جو ہے وہ تنگ ہے تو کم از کم وہ حصے جسم کے جن کا کور کرنا نماز کے اندر ضروری ہے ان کو ان کے ساتھ کور کر لو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے حصے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے اس کے کندھوں سے لے کر اس کے گھٹنوں تک، گھٹنوں سے نیچے تک، گھٹنے جو ہیں یہ کور ہونے چاہیے، گھٹنے جو ہیں یہ کور ہونے چاہیے، گھٹنوں کے نیچے تک، یہ جو پنڈلیاں ہیں اس کے نصف تک ہو جائے، یہ گھٹنوں سے نیچے تک ہو جائے، یہ حصہ مرد کا کور ہونا ضروری ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، تم میں سے کوئی بندہ اس طرح ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں، اس کے کندھوں پہ کوئی چیز نہیں ہے، اگر کندھے ننگے ہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ مرد کے لیے کندھے کور کرنا ضروری ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے، اور خاص طور پہ احرام کی حالت میں اکثر لوگوں نے آدھا کندھا جو ہے وہ ننگا کیا ہوتا ہے اور اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، نہیں ہوتی نماز۔ وہاں لوگ بتاتے بھی ہیں ان کو، لیکن بس چونکہ دین سے نا علمی ہے، لا علمی ہے، ان مسائل کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے صرف طواف کے دوران
طواف کے دوران اس کندھے کو ننگا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، طواف کے دوران، لیکن نماز میں اس کو کور کرنا ہے۔ جب طواف کے بعد آپ فارغ ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، آپ نے طواف کی، تو اس میں آپ نے کندھوں کو کور کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ مرد کے اگر کندھے پہ کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لا یصلی احدکم، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر ایک بندہ مثال کے طور پہ اس کے پاس استطاعت ہے، قدرت ہے، کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، اور پھر اس کے باوجود وہ ننگے کندھے یا اپنا ننگا ہو کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لا تصح صلاۃ، اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس کو علماء نے اس کی 3 صورتیں بیان کی ہیں سطر کی۔ کتنی صورتیں بیان کی ہیں؟ 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ ایک سطر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مغلظہ، ایک سطر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مخففہ، تخفیف سے۔ مغلظہ کا مطلب ہے سخت پردہ، مغلظ ہیں جی، تو سخت پردہ، اور مخففہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہلکا، اور ایک ہوتا ہے متوسطہ، ہیں جی، درمیانہ۔ مغلظہ جو ہے عورت المرأۃ الحرۃ البالغہ، یہ عورت کا سطر ہے، عورت کا سطر ہے۔ اور عورت کا سطر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جمیع بدنھا عورہ، عورت کا پورا جسم جو ہے، ایک آزاد عورت بالغہ عورت، اس کا پورا جسم جو ہے وہ عورہ ہے، پورا جسم جو ہے عورہ ہے نماز کے اندر، الا وجہھا، سوائے اس کے چہرے کے۔ واختلفوا فی الکفین والقدمین، یہ جو ہاتھ ہیں ان کے بارے میں، اور قدمین جو قدم ہیں ان کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ بھی کور ہونے چاہیے، قدم بھی کور ہونے چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، قدم کھلے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ چہرہ جو ہے اگر وہ ننگا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، چہرہ کور کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے راؤنڈ میں جہاں وہ نماز پڑھ رہی ہے غیر محرم لوگ ہیں، یہ تب ہے اس کے لیے جب وہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، جہاں عورتیں ہیں وہاں نماز پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا اپنے جو محرم ہیں ان کے پاس نماز پڑھ رہی ہے، اس وقت چہرہ ننگا ہو کوئی بات نہیں۔ قدم اور ہاتھ جو ہیں اس میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ ننگے ہونے چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نہ بھی ننگے ہوں تو تب بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اگر غیر محرم لوگ ہیں، غیر محرم لوگ ہیں جن سے پردے کا حکم ہے، وہاں عورت کا جو چہرہ جو ہے وہ بھی کور ہونا چاہیے اور یہ اعضاء بھی کور ہونے چاہیے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ جہاں غیر محرم ہے وہاں اس کے یہ بھی جو ہے، یہ غیر محرموں کے پاس جو ہے یہ کور ہونے چاہیے۔ یہ ہے مغلظہ، یہ ہے مغلظہ، سطر المغلظہ۔ آگے جو ہے مخففہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، بوائے، گرل نہیں، بوائے، جس کی عمر 7 سال سے لے کر 10 سال تک ہے۔ اگر وہ بچہ، اگر اس کا جسم جو اس کے پرائیویٹ پارٹ ہیں وہ اس کے کور ہیں، لیکن اگر اس کے یہ گھٹنے جو ہیں یہ جو ہے یہ ننگے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، اس کی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ وہ بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں کہ لِأَنَّهُ صَغِيرٌ، اس لیے کہ وہ چھوٹا ہے۔ وَالْمُتَوَسِّطَةُ مَا عَدَا ذَلِكَ، اور متوسطہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ، یعنی یہ 2 صورتیں جو ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ متوسطہ ہے، یعنی انسان کا جو اس کا یہ کندھے سے لے کر اس کے گھٹنوں تک جو ہے، اور عورت کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کور ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ اور غور کرنے والی ہے، وہ غور کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو انتہائی باریک ہوتے ہیں، ان سے یعنی سی تھرو کہہ لیں آپ کا جسم جو ہے، جسم کی جو اگر جسم کے اندر جو سکن ہے نا وہ اس سے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے کپڑے ہوتے ہیں نا۔ یہ اکثر جو ہے وہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اوپر جو کور کیا ہوتا ہے نا اس سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے کپڑا اگر آپ نے پورا بھی پہنا ہوا ہے جس سے آپ کا جسم نظر آ رہا ہے، اس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ سمجھ آئی بات کی؟ جس سے جسم آپ کا نظر آ رہا ہے اس سے بھی نماز نہیں ہوتی، یہ آپ یاد رکھیں۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات بندہ جو ہے وہ یہ سعودیہ وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں جو لوگ وہ لمبا ثوب پہنتے ہیں نا، وہ لمبی انہوں نے ثوب پہنی ہوتی ہے،
اور وہ بھی باریک ہوتی ہے, اور نیچے جو ہے انہوں نے جو کپڑا پہنا ہوتا ہے نا وہ ان کے یہ گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے, جس کو آپ شارٹ کہتے ہیں, شارٹ کی شکل میں انہوں نے پہنا ہوتا ہے, اور وہ اس ثوب سے نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کی بھی نماز نہیں ہوتی, اس کی بھی نماز, یہ وہاں علماء نے یہ بات بیان کی. نہیں بازو نہیں, یہ شولڈر نہیں ننگے ہونا چاہیے, ہاں ہاں شولڈر کور ہونے چاہیے, بازو کی کوئی بات نہیں, بازو جو ہے یہ مرد کے لیے نہیں ہے, بازو اگر ننگا بھی ہے نا تو نماز ہو جاتی, کندھے شولڈر جو ہے یہ شولڈر. اگر وہ اپنے محرم کے اندر ہے تو پھر وہ چہرہ نہ بھی کور کرے, لیکن اگر غیر محرم ہے تو احرام میں بھی کور کرنا چاہیے. ہاں نہیں وہی مسجد حرام میں ہو یا بیت اللہ میں ہو, جہاں بھی ہو جہاں غیر محرم دیکھ رہے ہیں نا, ویسے عام طور پہ وہاں پہ جگہ جو بنائی ہوتی ہے نا عورتوں کے لیے وہ الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, عورتیں الگ نماز پڑھتی ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور مرد بھی ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں ان کا چہرہ کور کرنا ضروری ہے. ہاں بالکل بالکل, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے احرام باندھا ہوا تھا تو جب کوئی غیر محرم آتے تو ہم اپنے چہرے کو کور کر لیتی, اور جب ہم ان سے دور ہوتی تو ہم اپنے چہرے کو ننگا کر لیتے, ٹھیک ہے. تو عورت کے لیے اس حالت میں بھی اپنے چہرے کو کور کرنا ضروری ہے. نہیں اگر غیر محرم ہے وہاں پہ تو اس وقت بھی چہرہ لازمی ہے, چہرہ کور کریں. چہرہ کور کرنے کا یعنی آنکھیں ننگی ہوں, آنکھیں یعنی عورت پہچانی نہ جائے, پہچانی نہ جائے, ٹھیک ہے نا, اس کا اگر آنکھیں ننگی ہیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. طواف کرنے کے بھی سیم ہی ہے, سیم ہی ہے, سیم ہی ہے. اچھا تو یہ چیز ہو گئی. اب میں ایک اور مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کی خدمت میں. آپ کو بھی کئی دفعہ یہ اتفاق ہوا ہوگا, مجھے بھی اتفاق ہوتا ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں, کچھ نوجوان, کچھ دوسرے بھی ہوتے ہیں, انہوں نے جو شرٹ پہنی ہوتی ہے نا وہ بڑی چھوٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور نیچے جو پینٹ پہنی ہوتی ہے نا وہ بھی اسی طرح, جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ پچھلا حصہ ان کا ننگا ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں آپ بتائیں ان کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ ستر نہیں ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے, ہیں جی, یہ بڑی خیال رکھنے والی چیز ہے کہ ہم اتنی محنت کر کے, اتنی سٹرگل کر کے, اتنی کوشش کر کے ایک نیکی کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے آئیں, اور وہ عبادت جو ہے اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو. تو اس لیے ایسا لباس جس کی وجہ سے, بھائی رمضان دیکھا کبھی؟ ہاں یعنی وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ ان کا پیچھے جو ہے وہ سارا جسم جو ہے وہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی چیز جو ہے یہ ستر کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. اچھا آگے جو شرط ہے, شرط الرابع, یہ ہم نے پڑھ لی الحمدللہ. الشرط الخامس, پانچویں شرط جو ہے, کنڈیشن جو ہے وہ ہے استقبال القبلہ. نماز کی قبولیت کے لیے پانچویں کنڈیشن کیا ہے کہ انسان کا قبلے کی طرف رخ ہونا ہے, استقبال, قبلے کی طرف دیکھنا, قبلے کی طرف چہرہ ہونا. استقبال کا استقبال کا مطلب ہے میں نے آپ کی طرف جو ہے استقبال کیا ہوا ہے, میرا جو ہے چہرہ آپ کی طرف ہے, آپ کا چہرہ میری طرف ہے, تو ہم سب کا چہرہ جو ہے وہ نماز کے اندر کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, کہ آپ جو ہے اپنا چہرہ کس طرف کریں؟ مسجد حرام کی طرف. اور مسجد حرام میں جس طرح ابھی ساتھی بات کر رہے ہیں, بیت اللہ کے اندر اگر ہم موجود ہیں, اللہ پاک ہم سب کو بار بار لے کے جائے اور ہمیں وہاں توفیق دے نماز پڑھنے کی. جب ہم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہوں تو قبلہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے, قبلے کی طرف فیس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور اگر بیت اللہ کے یعنی ہمیں قبلہ نظر نہیں آ رہا, قبلے کے پاس نہیں ہے, مطاف کے اندر نہیں ہے, تو ہمارا جو ہے وہ قبلے کی سمت چہرہ ہونا چاہیے. لیکن اگر مکے میں ہم کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جو یہ حرم ہے, ہیں جی, مسجد جو حرم ہے اس کی طرف ہمارا جو ہے وہ فیس ہونا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ دنیا بھر میں ہم جہاں کہیں بھی ہیں تو پھر ہمارا جو چہرہ ہے وہ کعبے کی طرف, اپنا مکے کی طرف ہونا چاہیے. جی نہیں مدینے دے وچ,
مدینے دے وچ نہیں دیکھو ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ مبارک ہے نا، جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، اس قبر مبارک کے درمیان اور آگے جو دیوار ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہاں کو 5-6 صفحے ہیں۔ ہم جب سلام پڑھتے ہیں نا مواجہ شریف کے اوپر، تو ہم جب گزرتے ہیں تو قبلہ کی طرف ہماری کمر ہوتی ہے، چہرہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف، حضرت ابوبکر کی قبر مبارک کی طرف، حضرت عمر کی قبر مبارک کی طرف ہوتا ہے، اور ہم وہاں پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہاں جی، السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ ابی بکر، السلام علیک یا امیر المومنین عمر بن الخطاب، یہ اسلام پڑھتے ہم وہاں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب جو ہماری کمر ہے نا پیچھا، یہ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، اور چہرہ جو ہے وہ قبر کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو، یہ تو شرک ہے، ہاں جی، یہ تو شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک جہاں پہ ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، پیچھے، وہ تو اس کا آگے بھی آ گیا، اور اگر نماز میں اس کے سامنے یہ اللہ کا حکم ہونا چاہیے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ نے چہرہ کس طرف کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف، اس کی نیت یہ ہو کہ میرا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہے، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ کر رہا ہوں تو یہ شرک ہے، یہ دل میں نیت نہیں ہونی چاہیے، ہیں جی۔ لیکن اگر اتفاق سے وہ حصہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا جہاں اللہ کی کروڑوں رحمتیں برستی ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر اور میری قبر کے درمیان کا حصہ جو ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا باغیچہ ہے، ہیں جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں نماز پڑھے تو وہ اس روضۃ من ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لے، وہ اتنا اعلیٰ مقام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین مقام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جہاں پہ ہے، آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ ہے، لیکن اس کو سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ جو ہے یہ صاحب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قبلے کو کرنا ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی نہیں میں نے سجدہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کرنا ہے، تو وہ تو شرک کر رہا ہے، یہ جائز نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب 5ویں شرط کیا ہے کہ استقبال القبلہ، قبلے کی طرف چہرہ کرنا، قبلے کی طرف چہرہ کرنا۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک، اگر بندہ بیت اللہ کے اندر موجود ہے تو وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف کرے گا، کعبے کو اس کے سامنے ہونا چاہیے، اس لیے راؤنڈ میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، سب کا چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ، حتیٰ کہ امام کا چہرہ بھی بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کے جو مقتدی اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ اگر مکے میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر مسجد حرام کی طرف چہرہ ہونا چاہیے، لیکن باقی ساری دنیا میں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہاں بھی ہمارا یہ جو قبلہ ہے یہ کس طرف فیس کرتا ہے؟ یہ مکہ مکرمہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف، تو مکہ مکرمہ کی طرف ہم فیس کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھ، اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں، اس کی نماز باطل ہے، وہ جو ہے وہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ 4 صورتیں ہیں، کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں۔ ان 4 صورتوں میں مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ بیچارہ اتنا بیمار ہے، عاجز ہے، وہ قبلے کی طرف چہرہ ہی نہیں کر سکتا، بیمار ہے، ہیں جی، جہاں پڑا ہوا ہے ہل ہی نہیں سکتا، ہیں جی، چہرہ اس کا آسمان کی طرف ہے، اس کو بیچارہ وہ عاجز ہے، اس کے لیے ضروری نہیں، اس حالت میں قبلے کی طرف وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس کے لیے ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہیں طاقت ہے اتنی تم اللہ کی اطاعت کرو۔ اچھا، اور دوسری حالت یہ ہے کہ اذا کان خائفا من عدو، کہ وہ دشمن سے ڈر رہا ہے، دشمن سے ڈر رہا ہے، دشمن اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اور وہ دشمن سے ڈر رہا ہے کہ اگر اس نے قبلے کی طرف منہ کیا تو اس کو نقصان پہنچے گا، تو اس حالت میں بھی دشمن سے بھاگ رہا ہے تو وہ جو ہے اپنا نماز پڑھ سکتا ہے، جس طرح بھی اس کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو، دشمن کا خوف ہو تو تم اپنا چہرہ جو ہے وہ دشمن کی طرف کرو، یعنی جو اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اس میں یہ احکام بیان کیے ہیں کہ دشمن کے ساتھ جب مقابلہ ہو رہا ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے،
لیکن تمہارا چہرہ دشمن کی طرف ہو، تم نماز پڑھو، ایک گروہ جو ہے وہ نماز پڑھے، دوسرا اس کی بیکنگ کرے، اور جب وہ فارغ ہو جائے تو پھر دوسرا جو ہے وہ نماز پڑھے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا قبلے کی طرف چہرہ ہو. اور تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے ہوئے نفل نماز وہ پڑھتا ہے، تو نفل نماز میں ایک دفعہ وہ نماز شروع کر لے اور جدھر وہ سواری جا رہی ہے اس طرف اس کا چہرہ ہو نفل نماز میں، تو اس کی نماز انشاءاللہ قبول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہو علی الراحلۃ، وہ اپنی سواری پہ سوار ہیں اور وہاں سواری کے اوپر نفل نماز پڑھ رہے ہیں. یسبح یؤمی براسہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے سر کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں، ای وجہ توجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی آپ کا چہرہ ہے آپ نے چہرہ اس طرف رکھا ہوا ہے اور نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، لیکن جو فرض نماز ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے. نفل نماز اب سواری سفر کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنوں کا سفر کرتے تھے، سواری کے اوپر سوار ہیں، سواری سفر کر رہی ہے، نفل نماز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ پڑھ لیتے، اور جب فرض کا وقت آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ فرض نماز پڑھتے، سواری کو کھڑا کر کے صحابہ کے ساتھ زمین پہ جو ہے نماز پڑھتے. اور آج کل کے دور میں، آج کل کے ماحول میں یہ بہت ضروری مسئلہ ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ٹریولنگ کرتے ہیں جی، اور ٹریولنگ میں اگر ایسی سواری جس کا کھڑا کرنا ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے بس میں ہے، ہم اس کو کھڑا کر سکتے ہیں، تو ایسی سواری پہ تو فرض نماز جو ہے وہ کھڑے کر کے آپ زمین کے اوپر پڑھیں. لیکن جس سواری کو آپ کے اختیار میں کنٹرول نہیں ہے جی، ٹرین ہے، جہاز ہے جی، تو آپ اس کو نہیں کر سکتے، نماز کا وقت جو ہے وہ نکل رہا ہے تو اس میں آپ جو ہے اس میں دوران سفر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جی، علماء نے اجازت دی ہے. اب فرض نماز بھی علماء نے یہ کہا ہے کہ یعنی اب ایسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فلائٹیں ہیں جن کی ڈوریشن جو ہے وہ تقریباً 17 آور 16 آور 14 آور، یعنی 7-8 گھنٹے. تو میں پاکستان سے یہاں فلائٹ جو ہے وہ کتنے گھنٹے کی ہے؟ تقریباً 8 گھنٹے کی ہے. بنگلہ دیش سے یہاں فلائٹ جو ہے وہ تقریباً 10 گھنٹے کی ہے، 10 سے 11 گھنٹے کی ہے. تو اس 10-11 گھنٹے میں کتنی نمازیں آ جاتی ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے الحمدللہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے. الحمدللہ ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ، ہاں البتہ اگر آپ دیکھیں کہ ایئرپورٹ پہ آپ پہلے نماز پڑھ لیں، جمع کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر جہاز میں ٹائم آ جاتا ہے تو آپ جہاز میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں فرض نماز، یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے. ہاں سیٹ پہ بیٹھ کے، کیونکہ خاص طور پہ جب آپ فلائٹ میں ہوتے ہیں تو کسی وقت بھی فلائٹ ان بیلنس ہو سکتی ہے نا، ہیں جی، تو جب ان بیلنس ہو جائے تو پھر مشکل ہو سکتا ہے، تو آپ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ویسے تو جو یہ فلائٹیں ہیں نا، مثال کے طور پہ گلف کنٹریز کی، مثلاً ایون ایمریٹ ہو گئی، اتحاد ہو گئی، گلف ہو گئی، سعودیہ ایئر لائن ہو گئی، یہ جتنی فلائٹیں ہیں یہ جہت القبلہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے، وہ سامنے اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اگر وہ آپ ایزی ہو آپ کے لیے تو آپ اس طرف منہ کر سکتے ہیں سیٹ کے اوپر. اگر آپ کے لیے مثال کے طور پہ آپ سفر کر رہے ہیں، قبلہ آپ کے پیچھے ہے تو آپ پھر تو نہیں کر سکتے، پھر آپ جدھر بھی منہ ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی جی. اگر دوران میں موسم خراب ہو، بارش وغیرہ ہو رہی ہو تو بندہ گاڑی میں کہیں جا رہا ہے، ہاں جی، تو پھر وہ گاڑی میں نماز پڑھ سکتا ہے یا اس کے لیے پھر نہیں، موسم خراب ہے، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تو وہ کسی ایسی جگہ کو تلاش کر لے جہاں پہ وہ بارش سے بچ کے نماز پڑھ سکتا ہے. کیونکہ نماز جب وہ فرض نماز پڑھے گا نا گاڑی کے اندر، تو اس سے کئی ایک چیزیں جو ہے نا، وہ گاڑی کو وہ قبلہ رخ تو کر سکتا ہے، لیکن اب نماز میں قیام بھی فرض ہے، وہ قیام تو نہیں کر سکتا. لیکن اکثر یہ اگر آپ کے پاس ایسی گاڑی ہے، کوئی ٹرک وغیرہ ایسا ہے اونچا ہے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو وہ پھر ٹھیک ہے، کیونکہ قیام جو ہے یہ رکن ہے. ایک بندہ استطاعت رکھتے ہوئے اگر قیام نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر ایسی سواری ہے کہ جس میں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ ویسے بیمار ہے, وہ بیچارہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہیں جی, تو وہ جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے, بیٹھ کے نماز, لیکن پھر سجدہ کیسے کرے گا؟ وہ تو مسئلہ اگر پچھلی سیٹ پہ ڈالنے کار کے تو وہ تو باقی تو کیا جا سکتا ہے. ہاں بیٹھ کے پچھلی وہ ہو سکتا ہے. وہ جیسے میرا ٹیکسی کا کام ہے تو اکثر بندہ بعض جگہ مساجد وغیرہ قریب نہیں ہوتی یا شیلٹر قریب نہیں ہوتی, ہاں اور موسم ایسا ہوتا ہے بارش کی وجہ سے, اور ٹائم بھی ظاہر شارٹ ہوتا ہے. ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے تو بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے. چلیں اس کا جو ہے نا میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, مزید اس کی تحقیق کریں گے. اگر یہی ان کی جو ہے لیٹس سپوز کہ ٹیکسی کر رہے ہیں باہر, جی تو ٹائم بھی کم ہے ان کے پاس, دو رسل کا لیٹس سپوز جو سردیوں میں ہوتا ہے, تو یہ ترکیب ملا کے پڑھ سکتے ہیں نماز کٹھی کر سکتے ہیں. زور اور اثر اگر ٹائم کم ہے, قریب نمازیں ہیں نا, اگر ایک بندہ کام کرتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں زور اثر کی اکٹھی کی ہیں بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی ریزن کے, ہیں جی. ریزن ہوتا ہے یعنی یا تو موسم ہو, یا بندہ بیمار ہو, یا بندہ سفر میں ہو. ٹیکسی والا تو ویسے ہی سفر میں ہوتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. ایک چیز سہولت ہے, ایک چیز کی سہولت ہے تو سہولت اویل کرنی چاہیے. ایک چیز کی سہولت ہے تو اویل کرنی. اچھا, اب چوتھی صورت جو ہے, چوتھی صورت آج ہم یہ ختم کرتے. چوتھی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے نماز پڑھی ہیں جی, اپنے طور پر اس نے کوشش کی ہیں جی, فائنڈ کیا کہ قبلہ کس طرف ہے, اور اپنی پوری کوشش کے بعد اس نے دیکھا کہ قبلہ اس طرف ہے, اس نے نماز پڑھ لی, اور بعد میں اس کو پتہ چلا نہیں قبلہ تو اس طرف نہیں تھا. اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس کی نماز الحمدللہ ہو گئی, اس کی نماز ہو گئی, اس کو نماز دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر ایک بندے کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ قبلہ اس کارنر میں ہے اور میں اس طرف ہوں کر کے نماز پڑھوں تو میری نماز نہیں ہوگی, مجھے پتہ ہے اس کا, میری نماز نہیں ہوگی. لیکن ایک جگہ پہ میں گیا ہوں, مجھے قبلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا, اور میں اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں. آج کل تو ویسے یہ فونوں کے اندر بھی ہے, ویبس ہیں جو بندہ اسے تلاش کر سکتا ہے. لیکن اگر نہیں پتہ چلتا اور بندے نے ایک طرف خیال کر کے کہا کہ جو ہے نا یہ قبلہ اس طرف ہے, اس نے نماز پڑھ لی, تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں میں غلط سائڈ پہ میں نے نماز پڑھی ہے, تو اس کی نماز اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہو گئی. اچھا, اب یہ آخری شرط جو ہے, جو کنڈیشنز ہیں ان میں یہ ہم کر لیں, پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے نا وہ صفت الصلاۃ علی ضوء ما ورد عن رسول اللہ, یعنی اس طرح نماز جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا ثابت ہے, وہ ہم باب شروع کریں گے. تھک تو نہیں گئے ہیں جی؟ یہ آخری کنڈیشن جو ہے نا یہ پڑھ لیتے ہیں. اور یہ آخری کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے النیہ. وہ کیا ہے؟ ٹینشن ہیں جی, نیہ. آپ کے دل کے اندر جو نیت ہوتی ہے نا, نماز کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے, ساری عبادات کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے, حتیٰ کہ وضو کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے, روزے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے, نماز کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. ہیں جی, انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے, نیت کا ہونا ضروری ہے. بغیر نیت کے نماز اگر پڑھتا ہے تو یہ اس کی نماز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اس کی نماز نہیں ہوتی. تو نیت جو ہے یہ بھی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے, کنڈیشن ہے. النیۃ شرط لصحۃ الصلاۃ, نماز کے صحیح ہونے کے لیے یہ ہے. وَكُلُّ إِنسَانٍ لَا يُمْكِنُ أَن يَتَوَضَّعَ وَيَأْتِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَيُصَلِّي إِلَّا وَهُوَ نَامٍ. اور شیخ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ الحمدللہ آپ گھر سے یا مسجد میں آپ نے وضو کیا آ کے عشاء کی نماز سے پہلے, تو جب آپ وضو کر رہے تھے تو آپ کی نیت کیا تھی کہ یہ وضو ہم کر رہے ہیں کس کے لیے؟ عشاء کی نماز کے لیے. گھر سے نکلے تو آپ کی نیت کیا تھی, کس نماز کے لیے جا رہے ہیں؟ عشاء کی نماز کے لیے. اور جب آپ نے وضو کیا عشاء کی نماز, اور جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تو آپ کی کیا نیت تھی کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور نیت جو ہوتی ہے یہ زبان سے نہیں ہوتی, النیت محلھا القلب, نیت کی جگہ کون سی ہے؟ دل, ہارٹ, دل کے اندر ہوتی ہے. تو جب آپ گھر سے تیاری کر رہے ہیں تو سارے دل کے اندر آپ کی نیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے, تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے لفظوں میں بول کے بتائیں کہ
یہ عشاء کی نماز 4 رکعت پیچھے اس امام کے، منہ میرا قبلے کی طرف، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ نیت ضروری ہے، لیکن نیت کس طرح کی جائے؟ جس طرح صحابہ نے کی، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور وہ کس طرح ہے کہ انسان جو ہے وہ جب ایک چیز کا فکر کر کے گھر سے چلتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی نیت ہو گئی، ہر نماز کے لیے اس طرح اس کی نیت ہوگی۔ تو یہ جو نیت جو ہے اس کو یعنی زبان سے بول کے کہنا، زبان سے پکار کے کہنا، کوئی کسی حدیث کی کتاب میں کسی صحابی سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کسی وقت یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے، کبھی یہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ عام طور پہ نیت یہ کروائی جاتی ہے، آپ نے کبھی جنازے کی نماز پڑھی ہے تو اس میں نیت کرواتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، ہیں جی؟ تو وہ کہتے ہیں جی نیت کر لو کہ یہ جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں یہ جنازہ فرض کفایہ یعنی دعا اپنا ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے۔ اب امام صاحب مقتدیوں کو یہ نیت کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو امام صاحب کی اپنی نیت کدھر ہے؟ ہیں جی؟ مقتدیوں کو یہ کروا رہے ہیں تو امام صاحب آپ نے بھی بتایا نا کہ وہ کیا نیت کر رہے ہیں، وہ کس کے پیچھے ہیں یا کس کے آگے ہیں؟ وہ بھی تو کہیں نا کہ میں ان کے آگے کھڑا ہوں، میرے پیچھے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز کا کہتے ہیں کہ یہ نماز زور فرض یہ فلاں فلاں کر کے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف کے۔ تو اب اور بھی تو صورتیں ہیں نا، کون سی مسجد ہے، کس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، ایئرپورٹ کی مسجد ہے، مکی مسجد ہے، وکٹوریہ پارک مسجد ہے، ہیں جی؟ کس مسجد میں ہم کھڑے ہیں یہ بھی تو اللہ کو بتائیں نا آپ، ہیں جی؟ آپ یعنی آپ کے دائیں طرف کون ہے، آپ کے بائیں طرف کون ہے؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی۔ تو نیت ضروری ہے، لیکن نیت کا مقام جو ہے وہ دل ہے۔ جب آپ دل میں نیت کر لیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کی نیتوں کو جاننے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی۔ ٹھیک ہے بھائی ضمیر؟ اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اور اللہ وحدہ لا شریک اس وقت سے جانتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا ہمارے بھائی سیاد صاحب ہیں جی گھر سے نکلے ہیں جی، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، گھر سے انہوں نے وضو کیا اور یہ اللہ کے فضل سے قدم اٹھاتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں، تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، میرے دوسرے بھائی جو ہیں یہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، زور کی، یہ عصر کی، یہ مغرب کی۔ تو اللہ کو علم ہے اس بات کا، جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہوتا ہے، قصد ہوتا ہے۔ اور نیت کا معنی جو ہے عربی زبان میں النیت القصد والارادہ، ارادہ اور قصد، ہیں جی؟ بندے کا جو ہوتا ہے نا عزم ہوتا ہے، اس کا نام جو ہے وہ نیت ہوتی ہے۔ اچھا جی 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 ہاں، امام کی بھی نیت ہے، امام کی بھی نیت ہے، ہر ایک بندے کی نیت ہے، جو بھی نماز پڑھنے والا ہے نا، ہر ایک امام کی بھی نیت ہے، لیکن اس کی بھی نیت یہی ہوگی کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں، ہیں جی؟ جی ڈاکٹر صاحب جتنی رکعات ہم پڑھتے ہیں، جی ظہر میں 4 رکعت پڑھتے ہیں، ہاں سنت کے لیے عصر میں بعض اوقات آپ نیت کر رہے ہوتے ہیں دن میں کہ میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، یا آپ کو پتہ چلا کہ ٹائم تھوڑا ہے تو آپ اس کو 2 میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، مطلب نفل نماز کو کر سکتے ہیں، نفل نماز کو شروع کی 4 کی نیت ہاں سے، لیکن 1 رکعت کے بعد آپ کو ہاں محسوس ہوا کہ ٹائم تھوڑا ہے ہاں جی تو آپ اس کو 2 کے اوپر ہی بالکل کر سکتے ہیں نفل نماز کو آپ شارٹ کر سکتے ہیں، نفل نماز کو آپ شارٹ کر سکتے ہیں، لیکن یعنی آپ نے نیت کی تھی 4 رکعت کی، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ فرض نماز جو ہے نا وہ اس کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تو آپ اس کو 2 پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں جتنی آپ نے نا، لیکن فرض نماز کے اندر جو ہے وہ آپ چینج نہیں کر سکتے، اس میں چینج نہیں کر سکتے، فرض نماز میں چینج نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ اب یہ مسئلہ ہے کہ لا یجوز للانسان ان یتنفل من نفل الی فرض، کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک بندے نے نفل نماز شروع کی ہے، آیا مسجد میں، اس نے سنتیں شروع کی ہیں، اور سنتیں شروع کر کے اس نے دیکھا کہ اب جو ہے نا وہ فرض کا ٹائم جو ہے وہ بہت کم رہ گیا، تو میں یہ سنتیں جو ہیں ان کو کنورٹ کر لوں نفل اپنا فرض کے اندر، نفل نماز کو کنورٹ کر لوں فرض کے اندر، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ
اس کے اپوزٹ اگر ایک آدمی آگے آئے گا، بس یہ آتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. مثال کے طور پہ انسان داخل المسجد او فی بیتی ثم شرع فی الصلاۃ، ایک آدمی مسجد میں آیا یا گھر میں اس نے نماز شروع کی، وکبر علی انہا نافلہ، اور اس نے تکبیر کہی اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، اور نیت کیا تھی؟ نفل نماز کی. انہا نافلہ، وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے. وفی اثناء الصلاۃ، اور نماز کے دوران ہی اس نے سوچا انا متاخر، کہ مجھے تاخیر ہو رہی ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، ساجعلھا فریضہ، تو میں یہ نفل کو فرض بنا لیتا ہوں، فرض بنا لیتا ہوں. فنقلھا من النفل الی الفریضہ، تو اس نے نفل کو فرض بنا لیا. لا یصح، یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے. لأن لو قلنا بالصحة صارت هذه الصلاة اولها نفل وآخرها فرض، کیوں کہ جب اس نے نماز شروع کی تھی تو پہلی نماز جو تھی وہ تو نفل تھی، اور آخری نماز جو ہے وہ فرض ہو گئی. تو فرض کی تو اس نے نیت نہیں کی تھی، تو اس لیے آدھی نماز جو ہے وہ آدھا تتر آدھا بٹیر، تو یہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے. لا بد ان یکون فرضا من اول الصلاۃ الی آخرها، فرض کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک فرض کی نیت ہو. سمجھ آ گئی بات کی؟ فرض کی نیت ہو. اچھا، اب لا یجوز ان یتنفل من الفریضۃ الی نفل معین، اسی طریقے سے جو فرض ہے اس کو نفل میں کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پہ لو کبر علی انہا صلاۃ الظہر، ایک بندے نے تکبیر کہی نماز ظہر پڑھنے کے لیے، فرض نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کہی، ثم بدا لہ ان یجعلھا راتبۃ الظہر، پھر وہ سوچتا ہے کہ چلو یہ ظہر فرض نہیں میں کرتا، میں اس کو فرض کی بجائے سنتیں بنا لیتا ہوں، ہیں جی، فلا یجوز، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. لأن الراتبۃ لا بد ان تکون من اول الصلاۃ، اس لیے کہ جو سنت نماز ہے اس کا شروع سے نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ میں سنت نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا شروع سے نیت کرنا ضروری ہے. لو قلنا یجوز ان تتنقل من صلاۃ الظہر الی الراتبۃ صارت هذه الراتبۃ اولها فرض واخرها نفل، یہ ہو گیا. اچھا، اب آگے جو ہے اذا انتقل من فریضۃ الی نفل غیر معین جاز ذلک، ایک آدمی نے ظہر کی نماز شروع کی، ثم بدا لہ ان یجعلھا نفلا مطلقا بدون تعیین فیجوز، لأنہ نیت صلاۃ الظہر تشمل علی نیت صلاۃ وانہا الظہر. چلیں یہ بھی ہوگی بات. اب آگے جو ہے وہ شیخ نے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث جو ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو نفل نماز پڑھنے والے کے ساتھ فرض پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے. نفل پڑھنے والے کے ساتھ فرض نماز پڑھنے والے کی نماز، وہ اس کا امام بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھتے مسجد نبوی میں، اور ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا، مدینے سے تھوڑا سا دور تھا، اور وہ وہاں آ کے اپنی قوم کو نماز پڑھاتے، فرض نماز. تو حضرت معاذ نے پہلے نماز جو فرض کس کے ساتھ پڑھی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ کی فرض نماز وہاں ہو گئی، اب یہاں آ کے نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پیچھے جو ہیں وہ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، کچھ لوگ جو ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں کونے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں جی مسلمان ہیں. فرمایا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا جی ہم اپنے مسافر ہیں، تو ہم نے اپنے ٹینٹوں میں نماز پڑھی ہے، تو ہم نماز پڑھ کے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، انتظار کر رہے تھے کہ آپ نماز پڑھ لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے تو آپ کی یہ نماز جو ہے وہ نفل ہو جاتی. اور اسی سے ایک عام طور پہ بھی رمضان آ رہا ہے نا، رمضان میں یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ آئے ہیں عشاء کی نماز آپ سے فوت ہو گئی ہے، آپ نہیں شامل ہو سکے جماعت کے ساتھ، اور تراویح کی نماز شروع ہو گئی ہے، تو امام جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ امام کو فالو کریں، امام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، وہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ نیت کریں عشاء کی نماز کی، تو 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور 2 رکعتیں پوری کر کے آپ کی وہ فرض نماز ہو جائے گی عشاء کی. یہ جو ہے یہ رمضان کے اندر جو ہے یہ ایسے ہو سکتا ہے.
جی जमात के साथ, बाद में देखा कि कोई दूसरा भाई बिल्कुल, बाहर से आया हाँ हाँ तो उसके साथ अब वो हाँ बिल्कुल, ये भी हदीस, करना चाह रहा है. ये भी बस ख़त्म हो गया भाईजान। एक चीज़ रख, दोनों में से कौन जमात करवाएगा? जो फर्ज पड़ चुका है दोनों में कोई भी करा सकता है, कोई भी करा सकता है। डॉक्टर साहब का सवाल जो है ये बहुत माशाल्लाह इन्होंने मौके पे किया है कि अगर एक आदमी ने जमात के साथ नमाज़ पढ़ ली है, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जमात के साथ नमाज का बहुत ज़्यादा अजर है, ऐसे ही ना। एक बंदा एक नमाज़ पढ़ता है उसको 10 नमाज़ों का सवाब मिलता है या 50 नमाज़ों का, लेकिन वही नमाज अगर वो जमात के साथ पढ़ता है तो वो जमात 27 दर्जे अफजल हो जाती है, यानी 50 + 10 + 27 इतने दर्जे उसकी नमाज अफजल हो जाती है। तो अब एक आदमी आया है, उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसे जमात रह गई, और एक बंदे ने नमाज़ पढ़ ली है, तो अब जिसने नमाज़ पढ़ी है तो वो उसके लिए सदका दे सकता है कि उसके साथ वो नमाज में शामिल हो जाए, तो उसको जो है इंशाल्लाह जमात का सवाब मिल जाएगा और इसके नफल हो जाएंगे। और अब इमामत दोनों में से कोई एक करवा सकता है, ठीक है। जिसने फ़र्ज़ पढ़ी है नमाज पहले और जो नफल पढ़ने लगा है वो भी इमाम बन सकता है, और जिसने नमाज नहीं पढ़ी जो फ़र्ज़ पढ़ने लगा वो भी इमाम बन सकता है, दोनों के लिए जायज़ है। तो ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कंडीशन जी हाँ हाँ और रुकू में उसको मिल गया. हाँ मैं आया था, एग्जाम्पल मैं आया था तो रुकू में आपको मिला था, जो रुकू में गया था हाँ तो उसी टाइम रुकू में मैं शरीक हो गया, हाँ। तो ये राहत मिल गया. देखें रकत के लिए ना रुकन जो है वो सूरह फातिहा की तिलावत है, ठीक है। आपने ये सवाल पहले कर दिया, ये मेरा आगे आएगा इंशाल्लाह। सूरह फातिहा की तिलावत जो है ये रुकन है इमाम के लिए, मुक्तदी के लिए। तो आपसे अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी गई तो रुकन तो आपसे मिस हो गया, तो फिर आपकी वो रकत नहीं हुई, ठीक है ना, आपकी रकत नहीं हुई। अच्छा, ये जो है ना एक और इसमें मसला है, वो ये है कि अगर कोई आदमी मस्जिद में आया है तो मस्जिद में एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है और वो दूसरा बंदा आके उसको ज्वाइन कर सकता है। ये अरबों के यहाँ आम तौर पे ये है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं, हर बंदा अलग अलग नमाज़ पढ़ रहा होता है। जमात का जैसे मैंने आपको बताया बहुत अजर है, तो चूँकि हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस में नहीं है, लोग इसको जो है ना बड़ा मयूब समझते हैं। तो अगर कोई बंदा पहले नमाज़ पढ़ रहा है ना, आप आए हैं तो आपको पता है कि ये भी नमाज़ पढ़ रहा है, चाहे वो नफल ही पढ़ रहा हो, तो आप उसके कंधे पे ऐसे थोड़ा सा हाथ रख के इशारा कर दें, मतलब ये है कि मैंने तुम्हें इमाम बनाया है, तुम अब मेरे इमाम हो और मैं तुम्हें ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वो दोनों मिल के नमाज़ पढ़ लें तो उनकी वो इंशाल्लाह जमात वाली नमाज हो जाएगी और उनको जमात का सवाब मिल जाएगा, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आज दरस लंबा हो गया, तो अब आगे जो है ना वो जो हमारा असल जो है सिफ़ातुस सलाती अला ज़ोई मा वरदा न रसूलिल्लाह, यानी उस तरह नमाज़ पढ़ी जाए जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज़ पढ़ना साबित है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम।